السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انٹر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے یوٹیوب کے ذریعے میں آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھا بہترین انداز سے آسان انداز سے سلیبس پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، تاکہ یہ بچے آسانی کے ساتھ امتحان لکھ سکے، پاس ہو سکے، کامیاب ہو سکے اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو سکے، امتیازی کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو قبول فرمائے۔ دیکھیے کہ کس طرح عربی اور انگلش میں پیپر میں دیتا ہے۔ یہ پہلے ہم روز لیسن میں سے لے رہے ہیں کہ جس میں دروس من القرآن الکریم، یہ اس سے پہلے اکتب خلاصہ سورۃ القریش، اسی طرح کا اکتب خلاصہ سورۃ الماعون، اس طرح سے رہے گا کہ اسی کو بالکل انگلش میں بھی دے گا، رائٹ دا سمری آف سورۃ القریش۔ یہ سلیبس انٹر فرسٹ ایئر کا ہے، یاد رہے انٹر فرسٹ ایئر، انٹر فرسٹ ایئر کے سلیبس سے متعلق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح آپ کو انگلش میں بھی دیگا، بٹ میں اور عربی میں۔ اکتب کے معنی لکھنا ہے، خلاصہ یعنی سمری، سورۃ الماعون، سورۃ القریش وغیرہ، سورہ فلق ہے، سورہ ناس، اس طرح آپ کو دے گا۔ تو آپ اس میں انگلش، عربی، اردو، یہ تین زبانیں جیسے کتاب میں ہم پڑھے، تو اس میں سے آپ کو اختیاری ہے سمری اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ اور ایک پیج اس طرح ہے، give the reference of the following verses۔ جی ہاں، give the reference of the following verses، یہاں پویم کا ذکر ہو رہا ہے۔ بچوں عموماً امتحان میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بٹ کو نہیں پڑھتے، بٹ کو سمجھتے نہیں، فوراً آئے اور یہاں ریفرنس دینے کے بچے دو لائن پویم کی لکھ دیتے، جو غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہاں پویم کی دو لائن لکھ جاتی ہے، اس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بٹ سمجھ کی سمجھ میں آ گئی، تو اسی طرح ریفرنس، گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز، جیسے کہ ابھی بتایا فَلْيَعْبُدُوا، اب اس کے اندر کیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اب اس کے اندر جیسے کہ میں بولا کہ فوراً بچے بٹ نہیں سمجھتے ہیں، بات ایسے کرتے ہیں کہ فوراً پویم لکھ دیتے ہیں، دو لائن پویم لکھنا ہے، یہ سمجھ نہیں، بلکہ اس کا ریفرنس دینا، حوالہ دینا ہے آپ۔ اس طرح سے آپ حوالہ دیں کہ دیکھیے آنسر ہوگا جواب، بس یہ دیکھیے یہ تمام چیز آپ کے ایگزام میں آئے گا، یہ ایگزام میں آئے گا، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ کوشچن ہوگا اور اس کا جواب یہ ہوگا، جواب هذه آیت أخذ یا أخذت من یا من سورت، کون سا سورہ یہ بتانا ہے، قریش۔ تو آپ کو یہ لکھنا ہے، آنسر تو اصل یہ ہے، اس کا آنسر یہ ہے سورۃ قریش۔ لیکن آپ یہ پریکٹس کرنا وقت ہے، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاذی آیت، یہ آیت اخذت لیا گیا، من سورۃ قریش، سورہ قریش سے، اخذت لیا گیا، من یعنی سے، سورۃ قریش، سورہ قریش سے یہ آیت لی گئی ہے، لیا گیا۔ اس طرح سے یہ آنسر ہوگا۔ اسی طرح کبھی بھی یاد رہے کہ بٹ کو پڑھے، سمجھے، گیو دا ریفرنس، اور پھر یہاں کیا کیا، فَلْيَعْبُدْ، اسی طرح آپ کو دیں گا فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ جو سورہ یہاں پر اس طرح ریفرنس میں آپ کو آنسر اس طرح دینا، یہاں ریفرنس میں کیا کون سی سورہ کیا دی گئی سمجھنا ہوگا، سورہ ہے یا پویم ہے، پھر اس
उसका हवाला आपको देना होगा। वर्सेस के मायने एक यहाँ पर आयत का जिक्र हो रहा है, आयत कहते हैं। इसी के साथ और एक बेटा आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समाप्त समय नाज़रीन इकराम, और जिस तरीके के साथ समझे और उसको आप पढ़े और दूसरों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो पहुँचाए।